السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں بشیر شیخ رمضان کی مغفرت کے عشرے میں ہندنامہ کی اور سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں ہمارے لیے کامیابی کے باعث ہیں، اس لیے ہمیں اسے سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں ادھکتر لوگ اسلام پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، مگر انہیں صحیح اور وقت پر اس کی جانکاری نہیں ملتی۔ ہم قرآن کو نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے سے ہمارے اعمال اسلامی اعمال بننے میں دشواریاں آتی ہیں۔ ہمارے وطنی بھائی بھی ہمارے اعمال سے، ہماری باتوں سے اسلام کی چھوی اپنے دل میں بناتے ہیں، جس کا نقصان ہمیں اور انہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ ہندنامہ آپ کے لیے ہر روز قرآن کا ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے غور سے سنیں تو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آئیے میں جناب توفیق اسلم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج ہمیں 19ویں پارے کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 19ویں پارے کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں سورہ الفرقان ہے جس کی 21 سے لے کر 77 آیتیں ہیں، اس کے بعد شورا ہے جس کی 1 سے لے کے 227 آیتیں ہیں، اور سورہ نمل کی 100 لے کر 59 تک کی آیتیں اس پارے میں آئیں گی۔ سب سے پہلے سورہ الفرقان کی 21 نمبر کی آیت۔ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہ اترے یا ہم کو ہمارا رب کیوں نہ دکھائی دیا۔ بڑا گھمنڈ کیا انہوں نے اور بہت ہی سرکشی کی۔ جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اتریں گے، اسی دن سچی بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اور وہ دن انکار کرنے والوں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ ظالم اپنا ہاتھ چبائیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، کاش کہ ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے بہکایا مجھے جبکہ حق میرے پاس آ چکا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میرے رب، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرایا۔ انکار کرنے والے کہتے ہیں، قرآن ایک بار میں ہی کیوں نہ نازل ہوا پورا کا پورا؟ اسی طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن سناتے ہیں۔ وہ تمہارے پاس کوئی نئی بات لاتے ہیں تو ہم تمہیں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور قوم عاد، سمود اور اصحاب رسی، یہ سب نے، ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، آخرکار تباہ ہو کر رہ گئیں۔ وہ آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ اگر ہم صبر نہ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صبر نہ کرتے تو ہماری معبودوں سے اس شخص نے ہمیں ہٹا ہی دیا ہوتا، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہم تمہاری طرف خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتے ہیں، بارش بھیجتے ہیں جس سے جانور اور انسان پانی پیتے ہیں۔ 2 دریا ہم نے بہا دیے ہیں، ایک بہت ہی میٹھا ہے پینے والوں کے لیے اور دوسرا کھارا اور کڑوا ہے، اور دونوں کے درمیان ہم نے ایک حجاب ڈال دیا ہے، ایک پردہ ہے جس کو وہ پار نہیں کرتے۔ ہم نے پانی ہی سے بشر کو بنایا ہے اور اس کے ایک نسبی رشتے یعنی بیٹے وغیرہ بنائے، بیٹیاں، اور دوسرے سسرالی رشتے اس کے لیے بنائے۔ اور برکت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آسمانوں میں برج بنائے، سورج اور چاند بنائے، اور رات اور دن کو ایک کے بعد ایک کر کے لایا۔ اب جو چاہے نصیحت حاصل کرنا چاہے نصیحت حاصل کرے، اور جو شکر کرنا چاہے وہ شکر کرے۔ اللہ کے بندے تو ایسے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر۔ وہ رات کاٹتے ہیں سجدے اور قیام میں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا، اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں، وہ تو جان کا لاگو ہے۔ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، وہ زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے اس کے لیے بڑی سزا ہے۔ روز قیامت اس کو دوہرا عذاب ہوگا اور وہ ہمیشہ خوار ہوگا یعنی ذلیل ہوگا۔ جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لائیں، نیک عمل کر دیں، ہم ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیں گے۔ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور بیہودہ باتوں سے بہت تیزی کے ساتھ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں اور بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا،
اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمارے خاندان میں سب کو پرہیزگار بنا، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ پرہیزگار سب سے بڑا پرہیزگار میں رہوں، مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا۔ انہیں جنت میں بالا خانے ملیں گے، یعنی ایک سے زیادہ جو ہے بلڈنگیں بنیں گی، منزل در منزل بلڈنگیں ہوں گی ان کی صبر کی وجہ سے، اور ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اللہ کو پرواہ نہیں ہے اگر تم اسے نہ پکارو، کیونکہ جس نے اب تم نے اسے جھٹلایا ہے اور تم پہ اس کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر سورہ فرقان ختم ہو رہی ہے۔ اب سورہ شورا، شورا یعنی شاعر کی جمع ہے، ایک ہو تو شاعر، کئی ہو تو اس کو عربی میں شورا کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی کھلی آیتیں ہیں، نصیحت اور خوشخبری ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی اتاریں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ہمیشہ انہوں نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑا ہے اور اس کا مذاق اڑایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جادوگروں کا ایمان لانا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قوم کو لے کر نکلنا، فرعون کا اپنی قوم کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ساری نعمتوں کو چھوڑ کے نکلنا اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دینا، چاہے ان کی کھیتیاں ہوں، محلیں ہوں، ندی ہوں یا خزانے، سب کچھ کے وارث بنی اسرائیل بن گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سیدھا راستہ بتایا، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، مجھے موت دے گا پھر مجھے زندگی عطا فرمائے گا، امید ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور وراثت میں مجھے جنت عطا کرے گا۔ تو ایسے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی بات آئی، انہوں نے خدا کی دعوت دی، قوم نے انکار کیا، اللہ نے ان کو نجات دی اور باقی سب کو ڈبو کے رکھ دیا۔ عاد کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، یعنی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، اونٹنی بھیجی کہ ایک دن وہ پانی پیے گی تم، لیکن اس کی کونچیں انہوں نے کاٹ دی، ان پہ آندھی والی برسات آئی، دھماکہ ہوا اور وہ جو ہے ختم ہو کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کے ساتھ فرمایا کہ اکثر نے ایمان نہ لائے، بے شک تیرا رب عظیم ہے، عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ اس کے گھر میں ان کی بیوی کے سوا سب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا دیا، ہم جنسی کی شکار اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ ایکا کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس لیے انہیں چھتری کے دن کا عذاب آیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف روح الامین کو بھیجا ہے جو تمہارے قلب پر وحی کو نازل کر رہے ہیں، عربی زبان میں ہے۔ اگر عجمی میں بھیجتے تو کیا یہ لوگ ایمان لاتے؟ کچھ بھی کام نہ آئے گا ان کا مال اور ان کی متاع، اس کے مقابلے میں ہم ہمیشہ نذیر بھیجنے کے بعد ہی کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں۔ اور یہ وحی جو لائے ہیں، یہ شیطان ایسی وحی لے کر نہیں آ سکتے، اس سے تو اس کے سننے سے بھی وہ دور رکھے گئے ہیں۔ تو تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب تم کھڑے ہوتے ہو تو بھی اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں ہوتے ہو تب بھی اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ میں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر اس جھوٹے پر جو جھوٹ گھڑنے والا ہے اور گنہگار ہے۔ کان میں کوئی بات ڈال دیتا ہے لیکن اکثر اس میں کی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، اور شاعروں کے پیچھے چلنے والے لوگ بہکے ہوئے اور گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو شاعر ایمان لائیں، عمل صالح اختیار کریں اور جب ان پہ ظلم ہو تو ان کا بدلہ بھی لیں اور اللہ کا ذکر کریں، تو اس سے ان کی بات مانی جا سکتی ہے۔ مطلب ان قریب یہ کس کروٹ بیٹھنا ہے، انہیں کہاں جانا ہے، یہ اللہ انہیں بتا دے گا۔ یہاں پر یہ سورت ختم ہو گئی۔ اب سورہ نمل، نمل یعنی چینٹی، یہ قرآن کی کھلی آیتیں ہیں، نصیحت اور خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے آگ دیکھی اور پھر وہاں پہنچے تو عصا کو پھینکا تو وہ سانپ ہو گیا،
اور ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہوا نکلا. ایسی 9 نشانیاں ان کو دیں. ان کے دل نے جب وہ فرعون کی قوم کے پاس گئے تو ان کی قوم نے جو ہے نا ان کے دل نے تو اسے مانا, لیکن انہوں نے اس کے بعد ظلم اور سرکشی کی, اور ان کا کیا انجام ہوا یہ تمہیں معلوم ہے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا. انہیں جن اور انسان کی فوجیں دیں اور پرندوں کی ٹکڑیاں بھی ان کے ساتھ کر دیں. سلیمان علیہ السلام جب ایک وادی سے گزرے تو ایک چینٹی نے اپنی ساتھی چینٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں چلو, سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ سن کر سلیمان علیہ السلام پہلے مسکرا دیے اور پھر ہنس دیے اس کی اس بات پر, اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں. میں نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو. اپنی رحمت میں مجھے داخل کر دے اور صالح بندوں میں مجھے داخل کر دے. پھر انہوں نے جائزہ لیا ساری پرندوں کا تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. انہوں نے کہا کہ کہاں ہے ہدہد, آج وقت پر موجود نہیں ہے. میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کروں گا یا تو اسے لانا پڑے گا کوئی صحیح عذر میرے پاس. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک ایسی بات جس کا علم آپ کو نہیں ہے. میں قوم سبا کے پاس سے آیا ہوں. ایک عورت ان کی رہنما ہے اور اللہ نے ان کو ہر چیز سے نوازا ہے, اور اس کا تخت جو ہے بہت ہی شاندار ہے, یعنی اس کا راج سیاہسن بس دیکھتے بنتا ہے. اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں. وہ سچے راستے سے انہیں روکتا ہے, اس لیے وہ ہدایت پر نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. وہ نکال لائے گا جو زمین میں ہے ہر چھپی چیز کو. جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ابھی سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی دیکھتے ہیں تو سچا ہے یا جھوٹا. یہ خط لے جا, ان کے پاس ڈال اور دور ٹھہر کے دیکھ کے وہ کیا کرتے ہیں. جب یہ خط وہاں ڈالا گیا تو ملکہ نے کہا اے سرداروں میری طرف ایک خط بھیجا گیا ہے, سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے, اور اس میں لکھا گیا ہے کہ تم سرکشی مت کرو اور اطاعت گزار بن کر آ جاؤ. بتاؤ میں تمہارے مشورے کے بغیر تو کوئی کام نہیں کرتی. انہوں نے کہا ہم مضبوط لڑنے والے لوگ ہیں, اب آگے تم جانو کہ ہمیں کیا آرڈر دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ جب بھی کوئی حکمراں داخل ہوتے ہیں تو وہ ملک میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں. میں ان کی طرف کچھ ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرا جو ہے بھیجنے والا وہ کیا جواب لاتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم مجھے سامان دینے آئے ہو, ہدیہ دینے آئے ہو؟ اللہ نے آپ سے بہت زیادہ مجھے دیا ہے, تمہیں کو مبارک ہو تمہارے یہ ہدیے. تم جاؤ, اب میں تمہارے اوپر حملہ کروں گا. شاید پھر یہ بات ہو گئی کہ خود ملکہ نے کہا کہ میں تمہارے پاس ملنے کے لیے آ رہی ہوں, تو اس کی تیاریاں سلیمان علیہ السلام کے پاس شروع ہو گئیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس کا تخت ہی لے آؤ. تو جنوں میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس ایسا علم ہے کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے کہ میں وہ تخت تمہارے سامنے حاضر کروں گا. دوسروں نے کہا, جو انسان تھا اسے علم تھا, اس نے کہا آپ کے پلک جھپکتے ہی اور وہ راج سنہاسن بالکل سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا. انہوں نے کہا یہ اللہ کی آزمائش ہے, اللہ چاہتا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. جو شکر کرے اس کی بھلائی اسی میں ہے, اللہ تو اپنے آپ میں بے نیاز ہے. ہم یہ تخت اس کو دکھائیں گے, دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا جھوٹے بننے والوں میں سے بن جاتی ہے. جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہی تو تخت ہے. ہمیں علم ہوا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں, ہماری قوم گمراہی کی وجہ سے نہ جان پائی تھی, پھر اسے محل میں داخل کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے بہت اچھی ڈیزائن وہاں تھے, جیسے کہ اب 3 ڈائمینشنل چیزیں ہوتی ہیں. اس نے سمجھا کہ گہرا پانی ہے اور اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ تو کانچ کا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے, اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہو جاتی ہوں, یعنی فرما بردار ہو جاتی ہوں اللہ کی. اس کے بعد
سمود اور صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. ان کے دو گروہ بن گئے. ایک نے کہا کہ تو اور تیرے ساتھی ہمارے لیے بدشگن ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس ہی ہے تمہاری بدشگنی، وہ تمہیں آزما رہا ہے. 9 سردار تھے ان کے جو ہمیشہ سارے قوم کو لیڈ کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم رات میں شبخون ماریں گے اور صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں کو ختم کریں گے، اور جب قوم پوچھے گی تو ہم کہیں گے کہ نہیں ہم کو پتہ نہیں تھا. ایک چال انہوں نے چلی اور ایک چال ہم نے چلی جس کا انہیں شعور نہیں تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے چال کا کیا ہوا. ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی. اس کے بعد آخر میں لوط علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی اس قوم سے اور اس پہ پتھروں کی بارش کر دی. کہو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر، اور کہو اللہ بہتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.